اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو نہایت قابل احترام اور نوجوان سکالرز تشریف فرما ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے محترم برادر نعیم عباس صاحب، جو ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں مصروف ہیں اور ریسرچر ہیں، اور ایک بہترین جو ہے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کا کردار بھی پیش کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں برادر محترم حیدر علی ترابی صاحب، جو ایک فیمس اور نامور اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جو طلبہ کے عنوان سے انہوں نے اپنی جو طلبگی ہے اور اسٹوڈنٹ لائف ہے اس میں بھی ایک اپنی مثال میں بہت بہت مشکور ہوں۔ آپ برادران تشریف لائے، آپ نے ایک اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحے ہمیں دیے، بہت بہت شکریہ۔ برادر نعیم عباس صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت بڑی نعمت ہے مولا امیر کائنات کی ولایت، کہ جو اللہ نے ہمیں شاید بغیر کسی قیمت کے دے دی۔ ہم نے کچھ درہم و دینار، ڈالرز، روپے نہیں دیے، اور یہ چراغ محبت علی ابن ابی طالب ہمارے دلوں میں روشن ہو گیا۔ کیا اس ولایت کا یا اس چراغ کی کوئی حق ہے جو ہماری گردنوں پہ ہے، اور ہمیں بحیثیت نوجوان اس حق کو کیسے ادا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایام علویہ کی مناسبت سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً خداوند متعال نے اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں نوازا، جو نعمت عظمیٰ ولایت اہل بیت، ولایت علی ابن ابی طالب کہلاتی ہے، اور یہ وہ عظیم نعمت ہے اور یہ وہ عظیم سرمایہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے تمام اعمال کا جو عنوان قرار پاتا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت ہے۔ یقیناً بہت بڑا درجہ ہے، اور اس ولایت کا بڑا گہرا تعلق ہے ابدیت کے ساتھ۔ میں چند لمحوں میں، اگرچہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن اپنے چند منٹوں کے اندر ہی میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اس کو نتیجے تک پہنچا دوں گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہلکا سا ہمیں جو ہے نا وہ ایک تناظر کرنا پڑے گا ہمیں ابدیت کے موضوع پر۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کا وجود اپنا ہو کر بھی اپنا نہ رہے، یہ ہے عبد، یہ ہے ابدیت۔ بالکل اسی طرح اس کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ پرانے زمانوں میں جب غلام بیکا کرتے تھے، لوگ بازاروں سے ایک غلام خرید کے لاتے تھے اپنی ضروریات کے لیے۔ ایک شخص نے بازار سے گیا، غلام خریدنے کے بعد اس کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ سوار کیا، اور رستے میں چلتے ہوئے اس نے 3 سوال کیے۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ اے غلام، اے فلاں، تو کس قسم کی رہائش پسند کرتا ہے؟ تو اس عبد نے، اس غلام نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں مالک آپ ابھی مجھے بازار سے خرید کے لائے ہیں اور ابھی مجھ سے یہ سوال کریں کہ تو کیا پسند کرتا ہے؟ کہا جیسی آپ رہائش دیں گے، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، مجھے قبول ہے۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد پھر دوسرا سوال کیا کہ تم لباس کون سا پسند کرتے ہو، تمہیں کیسی ڈریسنگ پسند ہے؟ ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں غلام کہاں سے آیا تھا، تو اخلاقاً پوچھا، تو غلام نے پھر وہی جواب اس کو رپلائی کیا کہ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، جو آپ پسند کریں گے، جیسا آپ لباس میرے لیے پسند کرتے ہیں کہ میرا عبد ویسا لباس پہنے، میں وہی پہنوں گا۔ پھر اسی طرح اس کی باقی لوازمات کے بارے میں بھی سوال کیا، اور ہر سوال کے آخر میں اس کا جواب ایک ہی تھا، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، تو میری کیا جسارت کہ آپ کی محبت اور آپ کی جو پسند ہو اس سے آگے میں اپنا کوئی نظریہ پیش کروں۔ کہتے ہیں یہ غلام لے کے جب اپنے گھر میں پہنچا تو گھر والے انتظار کر رہے تھے کہ آج ہمارا نیا غلام آ رہا ہے۔ جو ہی دروازہ کھولا تو مالک آگے تھا اور آنکھوں سے زاروں قطار رو رہا تھا، اور پیچھے غلام تھا۔ دوڑتی ہوئی زوجہ آگے بڑھی، کہتی ہے کیا معاملہ ہے؟ آج ہی عبد خرید کے لائے ہو، آج ہی غلام خرید کے لائے ہو، کیا آج ہی اس نے گستاخی کر دی؟ کہا اس نے گستاخی نہیں کی، آج اس میرے غلام نے مجھے اپنے پروردگار سے ملا دیا۔ میں اس کو چند پیسوں کے عوض خرید کے لایا ہوں، چند ٹکوں کے عوض خرید کے لایا ہوں، یہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کو میری منشا میں مار چکا ہے اور فنا کر چکا ہے۔ میں کیسا انسان ہوں؟ راز بندگی سمجھ چکا تھا۔
میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا، مجھے اتنی نعمتیں دیں، اور میں پھر بھی اپنی خواہشات اور اپنی منشا اور اپنی مرضیاں تلاش کرتا ہوں۔ لہٰذا ابدیت وہ مقام ہے جہاں پر انسان کی اپنی مرضی فنا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ولایت کا مقام ہے۔ جب ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دی ہے اور اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اے مولا، ہم نے آپ کی ولایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ اب مولا کا مطلب یہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کے وجود کے اوپر مجھ محمد کا تصرف ہے، اس وجود کے اوپر آج کے بعد علی کا تصرف ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر علی مولا کی ولایت کو ایک دل میں جگہ دی ہے اور زبان سے اقرار کیا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کا یہ وجود آپ کا نہیں رہا، آپ کے سر سے لے کے آپ کے پاؤں تک آپ کا پورا وجود مولا علی علیہ السلام کے تصرف اور ان کی ولایت میں چلا گیا ہے۔ اب ہاتھ آپ کے ہوں گے، حکم مولا علی کا ہوگا، زبان آپ کی ہوگی، حکم مولا علی کا ہوگا۔ لہٰذا آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، یہاں پر میرے مولا کو کیا پسند ہے اور کہاں پر میرے مولا کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ یعنی علی ولی اللہ